الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور یہ خطاب ایسے انسان کو ہے کہ جس نے مجاہدات کی وجہ سے اپنے نفس کو شریعت کا عادی بنا لیا ہے۔ اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ ہر انسان کی فطرت اور طبیعت ہے کہ وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو گناہ کی طرف مائل ہونے والے نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور جب یہ نیک عمل کرے، کبھی توبہ کرے، پھر توبہ کو توڑ دے، پھر نیک عمل کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت کرنے والا۔ اور ایک مقام ہے جب نفس ایسے مقام پر پہنچے کہ گناہ سے نفرت ہو جائے اور شریعت اور نیکی اس کی طبیعت بن جائے، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو اللہ رب العزت ایسے نفس کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور اس کے بعد میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 اللہ کے بندوں میں داخل ہونا، نمبر 2 اللہ کی جنت میں داخل ہونا۔ اللہ رب العزت نے جنت میں داخلے کا ذکر بعد میں کیا اور اپنے بندوں میں داخل ہونے کا ذکر پہلے کیا ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں طرز اختیار فرمایا؟ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دخول جنت کا سب سے آسان طریقہ وہ دخول عباد خدا ہے۔ اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ تو جہاں قیامت کے دن اور اس کے بعد اللہ کے بندے جائیں گے، تم بھی وہاں پہ جاؤ گے۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اس لیے جو شخص جنت کا طالب ہو، جنت کا تقاضا رکھتا ہو اور جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہو، سب سے آسان طریقہ اپنے آپ کو اہل جنت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ شامل کرے، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ رکھے، لباس اور شکل و صورت ان جیسی بنائے۔ اللہ کمیاں کوتاہیاں اپنے کرم سے معاف فرما کے ان بندوں کی برکت سے اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ جس طرح کوئی بڑا شخص آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے اور اس کے ساتھ اس کا ڈرائیور، اس کا سیکٹری یا کوئی اور بھی غیر اہم بندہ ہو، تو آیا آپ کے پاس بڑا ہے، لیکن اس بڑے کے ساتھ آنے والوں کو محروم کوئی نہیں کرتا، ان کو بھی عزت ملتی ہے، سونے کی اچھی جگہ ملتی ہے اور کھانا ملتا ہے۔ تو ہم اپنے آنے والے مہمان کی قدر کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ آنے والوں کو محروم نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کے بندوں کے ساتھ بندہ شامل ہو جائے تو اللہ جس طرح اپنے بندوں پر نوازشات کرتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہونے والوں پر بھی وہ نوازشات فرما دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ پہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ملائکہ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس پر مختلف روایات کو جمع کریں گے، پڑھتے رہیں گے تو مجلس ذکر کے آداب
اور ذکر کی مجلس کے فضائل آپ کے علم میں آئیں گے۔ فرمایا جب ذکر کی مجلس کو ملائکہ ڈھانپ لیتے ہیں اور اس سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ پہ کچھ لوگ بیٹھے آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ کہا جی وہ جنت مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے پھر فرمایا وہ اور زیادہ رغبت سے مانگتے۔ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کہا جہنم سے۔ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا جہنم کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر جہنم کو دیکھ لیتے، کہا جی اور شدت کے ساتھ پناہ مانگتے۔ اللہ رب العزت ان فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم سب گواہ بن جاؤ، میں نے اس ذکر کی مجلس کے سب شرکاء کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتے اللہ کی دربار میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ان میں فلاں شخص ایسا تھا جو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، کسی اپنے خاص مقصد کے لیے آیا تھا، کسی بندے سے کام تھا اور وہ ذکر میں مشغول تھا تو یہ بھی بیٹھ گیا، یہ ذکر کی غرض سے نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا پیارا جواب ملتا ہے، فرمایا ہم قوم لا یشقی جلیسہم، میں نے ان کو بھی معاف کیا ہے کیونکہ ذکر کرنے والی یہ قوم ایسی مبارک ہے، ہم ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی محروم کبھی نہیں کرتے۔ اس لیے ذکر کی مجالس بہت اہم ہیں اور اس کا بے حد اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کہ ذکر کی مجلس ملے اس میں رغبت کے ساتھ آدمی کو بیٹھنا چاہیے اور شرکت کرنی چاہیے، اور اہل اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے، اور کبھی اللہ کے نیک بندے اہل علم اہل تقوی ان سے بغض نہ رکھیں، کبھی ان کو برا بھلا نہ کہیں، کبھی ان کے خلاف کوئی پلان نہ بنائیں۔ اور میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں اہل علم اہل تقوی کے خلاف پلانے بنانے والے تباہ و برباد اور ناکام ہو جائیں گے اور ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتے، اللہ اپنے بندوں کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی اللہ کے نیک بندے کے خلاف کوئی پلان نہ بنائے، اس کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہ بنے، جس حد تک ممکن ہو ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ساتھ ملنے اور جلنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اپنے رابطے بڑھائیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں اور ان کے پاس آنا اور جانا رکھیں اور کچھ وقت ان کے پاس گزارنے کی عادت بنائیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بات سمجھائی ہے۔